یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ پوری امت مسلمہ اس وقت سوئی بھی ہے اور غزہ لہو لہان ہے اور کربلا ثانی ہو گیا ہے، اور مسلم اقوام اور ان کے یہ جو لیڈر ہیں ان کی افواج یہ کیوں آگے بڑھ کے اس کا دفاع نہیں کرتی، اس بارے میں ہم لوگ کیوں بات نہیں کر رہے، اور کتنی بے حسی ہے اور کتنی کربناک اور المناک صورتحال ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، جن لوگوں نے یہ صورتحال پیدا کی، کیا انہوں نے یہ صورتحال پیدا کرنے سے پہلے مسلم امہ سے مشورہ کیا تھا؟ یعنی حماس نے جس وقت یہ حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، تو اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ OIC کا اجلاس بلائیں، ہم اپنا یہاں پر مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، صلاحیت ہے کہ ہم ایک ملک پر حملہ کر کے اس کو تہوبالا کر دیں گے۔ اگر انہوں نے یہ کام مسلم امہ کی مشاورت کے بغیر کیا اور اس کے نتیجے میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا، 60 70 80 ہزار لوگ بے گناہ مارے گئے، تو یہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا تھا نا۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ پوری امت کو یہ کہیں کہ وہ آ کر ہمیں بچائے، یعنی ہم تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں، ہم تو بغیر تیاری کے حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری حیثیت کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم ایک آگ لگا رہے ہیں، پوری امت مسلمہ ہم سے آ کر مدد کا، تائید کا، نصرت کا وعدہ کرے، اس لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس فیصلے سے پہلے امت مسلمہ کو اعتماد میں لیا تھا؟ اچھا، جس امت مسلمہ سے اس وقت آپ تقاضا کر رہے ہیں وہ امت مسلمہ اٹھے اور اٹھ کر ان ملکوں پر حملہ آور ہو جائے، تو آپ کے خیال میں وہ امت مسلمہ اتنی بیوقوف ہے، اتنی احمق ہے کہ ان کو اپنی حیثیت کا، اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا اندازہ نہیں ہے؟ یعنی ان 57 ممالک کے اندر 4 ملک بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس باقاعدہ ایئر فورس ہو۔ ان ملکوں کے اندر بھی جو افواج موجود ہیں، سب سے مضبوط پاکستان کی فوج ہے۔ وہ فوج پچھلے 70 سال میں اپنی فوجی طاقت کے بل پہ کشمیر کو تو آزاد کروا نہیں سکی۔ وہ فوج اپنے داخلی مسائل میں بلوچستان کے اندر گھری ہوئی ہے، دوسری طرف 2000 کلومیٹر کی سرحد ہے، وہاں سے اپنا تحفظ کر رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یعنی ہم لوگ مسلم امہ کو اس چیز کی دعوت دیں کہ وہ اٹھے اور اٹھ کے جن ملکوں میں وہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے سرگردہ ہے، وہ اس کو چھوڑ کر ایک عالمی قوت کے ساتھ جا کے لڑنے پہ آمادہ ہو جائے؟ یعنی گویا آپ کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہی کچھ کرنے کے لیے ہم اپنے ملکوں کو پیش کر دیں، ہزاروں لاکھوں جانوں کو اس طرح سے لوگوں کے آگے ڈال دیں مرنے کے لیے؟ تو میرے بھائی، یہ جذباتیت جو ہے اپنے اندر سے نکالیں۔ یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اس وقت ان سے پوچھنا چاہیے ہے کہ آپ نے یہ اقدام کیوں کیا 12 اکتوبر کو؟ کیا آپ کو آپ کی صلاحیت کا نہیں پتہ تھا؟ آپ کو آپ کی طاقت کا نہیں پتہ تھا؟ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ جس ملک پہ آپ حملہ آور ہو رہے ہیں اس کو عالمی برادری نے وہاں وجود پذیر کیا، اس کے پیچھے کون ملک کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ عجیب و غریب بات کرتے ہیں، یعنی ایسی بات کہ جس کا نہ سر نہ پیر، اور یہ توقع مسلم امہ سے کہ وہ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جنگ جو ہے وہ افرادی قوت سے لڑی جاتی ہے۔ جس مسلم امہ کو آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اٹھے اور تمام اسلامی ممالک کی فوج جو ہے، سعودی عرب کے اندر وہ 30 کے قریب ملکوں کے فوج کا کنسورشیم بنایا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، جس میں ہمارے ملک کے ایک جنرل کو اس کا سربراہ بنایا۔ وہ اپنے پڑوس میں موجود حوثی باغیوں سے لڑائی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے اب تک، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ فوجی اٹھیں اور اٹھ کے جا کر اسرائیل پر قبضہ کر لیں؟ تو یہ احمقانہ خواب ہیں جو ہمارے مذہبی لیڈر یہ دکھاتے ہیں، اور ان لوگوں کی سوچ پر یہ جو کچھ تو خون کا بازار گرم ہے، اس میں کہیں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ جی اسرائیل معصوم ہے اور اسرائیل کے ساتھ یہ ہم لوگوں نے کیا کیا۔ اصل سوال یہ ہے، او بھائی، وہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے پیچھے تو عالمی قوتیں کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ ہم نے کیا سوچ کر ان بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگ مول لی ہے؟ یہ جنگ کوئی آسان کام ہوتی ہے بھائی؟ ہمارے ملک کے اندر جو فوج موجود ہے، یہ آج اپنے پڑوسیوں سے جنگ کا فیصلہ کر لے تو 17 دن کا ہمارے پاس ایندھن نہیں ہوتا۔ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو جذباتی کریں؟ یہ جذباتیت اور یہ خواب مذہبی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو حقیقت سے بالکل ناشنا ہوتے ہیں۔ یہی مذہبی قیادت تھی نا آج سے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، یہی کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جی یہ تو وقت جہاد ہے۔ تو بھائی، اگر خودکشی کرنی تھی تو اس میں رونے کی اب کیا بات ہے؟ اس وقت اصل مظلوم
وہ معصوم بچے ہیں جن کو ان کی قیادت نے جھونک دیا ہے، ان کے لیے ہم بھی درد رکھتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور انہی کو بچانے کے لیے اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑنا بھرنا ختم کرو۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ جینے کے امکانات پیدا کیے تھے تو اس پہ شکر کرو، اس پہ راضی رہو، اپنی تعمیر کرو، امن ہماری ضرورت ہے۔ یہ بات ہے جو غامدی صاحب اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن دنیا کیا کہتی ہے؟ تم بزدل ہو۔ بھائی اگر ہم بزدل ہیں تو تم جرت رکھتے تھے تو لڑو نا، پھر لڑنے میں رونا کیسا؟ پھر تو یہ تخت یا تختہ ہوتا ہے، پھر تو موت پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ تو اگر بچوں کو مروانا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہلاکت کے لیے یہ تقاضا تھا، تو اس تقاضے کے جو خمیازہ ہے اس کو بھگتنے کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اگر کوئی ایک کام ہونا چاہیے مسلم امہ میں، وہ یہ ہے کہ سب مل کر اس مذہبی قیادت سے سوال کریں کہ جنہوں نے بغیر کسی مشورے کے، بغیر، اور جو سیاسی قیادت ہے مسلمانوں کی وہ تو ابھی تک لگی ہوئی ہے، قطر لگا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے پناہیں دی ہوئی تھیں، مصر لگا ہوا ہے، اردن لگا ہوا ہے، مذاکرات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے معاملہ۔ لیکن کیا مذہبی قیادت نے ان کو اعتماد میں لے کر یہ سب کام کیا تھا؟ اگر نہیں لے کر کیا تو پھر آج وہ شخص احمق ہے، بیوقوف ہے، جو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ مسلمان جن کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے، سلامتی دی ہوئی اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم وہ اپنے ملکوں کو بھی غزہ بنا دیں اور یہاں پر بھی لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کا ذمہ دار اور بار اپنے سر پہ لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس طرح کی کسی چیز کی کہ ہم اس ظلم میں شریک ہوں۔ یہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے ذمہ دار واحد حماس ہے، وہ مذہبی مسلح گروہ ہیں جنہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ مسلم امہ کی مشاورت سے نہیں کیا، انہوں نے یہ فیصلہ مسلم امہ کو آگاہ کر کے نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو مسلم امہ ان سے دستبردار ہے۔ جو مظلوم ہے وہاں پر ان کا معاملہ اب تقدیر کے سپرد ہے۔ آپ کے خیال میں ہماری خواہشات اور توقعات کے نتیجے میں معاملات ہو جاتے ہیں؟ بھئی آپ نے ایک ملک پہ حملہ کیا ہے، اب وہ اس کو جواز بنا کر جو اس کی مخفی عزائم تھے ان کو پورا کرے گی۔ تو اس موقع پر امت مسلمہ کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے قابل فہم ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ امریکہ سے نفرت آپ کی اپنی جگہ پر ہے، آپ کی باقی ملکوں سے، لیکن جو کام آپ کرتے ہیں بھائی اس میں، مثلا آپ یہاں پر دیکھیں افغانستان میں، آپ یہاں پر ایک مذہبی گروہ اٹھتا ہے اور وہ ایک عالمی قوت کا جا کر 2 بلڈنگیں گرا کر سمجھتا ہے ہم نے دنیا فتح کر لی۔ جو نقصان مسلمانوں کو اس کے بعد ہوا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو اس کے بعد یہ تقاضا ہے کہ جی امت مسلمہ جو ہے وہ ان لوگوں کو راہداری دیتی ہے اور ملکوں میں، تو بھائی یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے امت مسلمہ سے مشورہ لیا تھا، سینکشن لی تھی، یہاں پر ریفرنڈم کرایا تھا کہ ہم جا کر امریکہ میں یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کی سب چیزیں مسلمانوں کو اس طرف دھکیل رہی ہیں کہ جس کا نتیجہ ان کی نسلیں بھگتیں گی۔ اور اس وقت بھی یہ وقت ہے سبق لینے کا کہ جو ہمیں فتح و نصرت کے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ لڑیں، جہاد کریں اور اس کے نتیجے میں یوں ہوگا اور وہ ہوگا، یہ اس کا انجام ہے کہ ہم روتے ہیں آخر میں کہ جی اب تو ہمارے پاس جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو یہ سوچنے کا وقت ہے، اپنے اوپر غور و فکر کا وقت ہے۔ اس میں ہم اس طرح کی جذباتیت کا ہرگز حصہ نہیں بنیں گے جو مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔